کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ ٹھیک ہے، خلیفہ وقت تھے، دربار لگا ہوا، تو اپنے دربار کے سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو نماز تہجد پڑھ کے تو سو گئے، ٹھیک ہے، نماز تہجد پڑھ کے سو گئے۔ کبھی ہمارے اس طرح کے بھی بادشاہ وقت ہوتے تھے جو کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ تو پتہ نہیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو نماز پڑھ کے سو گئے تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سبحان قسمت جاگ اٹھی۔ کیا بات، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ بڑا نورانی ماشاءاللہ، کیا بات، اور ساتھ ہی 2 شخص اور دیکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ شخص مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کہہ کے تو اسی وقت ہی اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ پھر دوبارہ وضو کیا، 2 نفل نماز ادا کی، پھر دوبارہ سو گئے، پھر دوبارہ یہی خواب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر ملے اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 جو شخص ہیں یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر اٹھے، دوبارہ پھر وضو کیا، بڑے پریشان کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، پھر سوچا کہ شاید خواب ہے، خواب ہی ہو، تیسری بار دیکھے تو پھر یہی خواب آیا، اچھا، اب بڑے پریشانی کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے، تو اپنے وزیر کو بلایا، اچھا، جمال موسی کو اسے بلایا اور اسے کہنے لگے، سارا اسے معاملہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو اس طرح مجھے خواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے، وہ بھی نیک تھا، اچھا تھا، کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس معاملے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے جلد سے جلد یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے 16 دن کا سفر طے کر کے تو مدینہ منورہ آئے، اللہ، مسلسل سفر طے کیا، رات کو کوئی آرام نہیں کیا، اچھا، کوئی آرام نہیں کیا، 16 دن مسلسل سفر کیا۔ جب مدینہ کے حاکم کو پتہ چلا کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں تو انہوں نے استقبال کے لیے سارے شہر کو بلایا کہ وہ آئیں۔ اب استقبال میں پہنچے سب، تو اب پریشان ہے کہ میں اب کس طرح وہ جو 2 شخص ہیں ان کی پہچان میں کس طرح کروں جو مجھے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ ان سب کی دعوت کرتے ہیں۔ اچھا، اب سب کی دعوت کی اور سارے مدینہ شہر کے لوگوں کو بلایا، سب کی دعوت کی، دعوت کے بعد سب کو خود اپنے ہاتھ سے تحفے تقسیم کیے، اچھا، تاکہ میں جب سب کو تحفے دوں تو سارے میری پہچان میں آ جائیں۔ سب کو تحفے دیے، لیکن وہ 2 بندے نظر نہ آئے جو خواب میں ملے تھے۔ تو مدینے کے حاکم کو کہنے لگے کہ کوئی بندہ غائب تو نہیں ہے، سارے بندے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، صرف 2 بندے نہیں آئے، کیونکہ وہ مدینہ منورہ کے پاس ان کا مکان ہے، تو ان کا عشق رسول بہت زیادہ ہے، اچھا، اتنا عشق رسول ہے کہ صرف وہ نماز کے اوقات میں ہی باہر آتے ہیں گھر سے، اور تلاوت قرآن پاک مسلسل کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات اتنا کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ، اور اتنا انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور بڑے پکے عاشق رسول ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا انہوں کو آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں بلایا تاکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کے اندر کوئی خلل واقع ہو، اچھا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ کہنے لگے کہ نہیں، آپ اسے بھی بلائیں۔ کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے۔ جب انہیں بلایا گیا تو دیکھ تو پہچان کے کہ یہ تو وہی ہیں جو خواب میں مجھے ملے تھے۔ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ تم کیوں دعوت کے اندر نہیں آئے؟ اچھا، وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی، اور وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے عبادت کی وجہ سے، اور کیونکہ ہم جو اپنا سارا وقت ہے وہ عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اچھا، اس لیے ہم نہیں آئے۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے سچ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اب تھوڑا سا وہ گھبرا گئے، تلوار نکال لی نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے، فرمایا میں گردن کاٹ دوں گا تو سچ نہ بولے، بتاؤ اصل معاملہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر مانے، کہنے لگے کہ ہم 2 یہودی ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جسم اقدس چوری کرنے کے لیے، تو ہمیں اس لیے یہ مشن دیا گیا کہ ہم جب وہاں سے جسم اقدس کو نکال لیں گے تو جب ان کے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی باقی نہیں رہیں گے تو ان کا عشق کہاں سے باقی رہے گا، اس لیے ہم یہ چوری کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہاں پہ گھر پہ لے کے چلو۔ جب وہاں گھر پہ گئے، سارا گھر کا معائنہ کیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ واپس آنے لگے تو چٹائی کے پاس سے گزرے، محسوس ہوا کہ چٹائی کے نیچے کچھ ہے، جب دیکھا تو نیچے ایک سرنگ ہے، سرنگ بنائی ہوئی تھی۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ آپ سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اندر گئے تو اندر اتنی وہ گہری سرنگ تھی کہ آرام سے ایک بندہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے بنائی تھی، وہ 2 اشخاص نے، ہاں 2 یہودیوں نے، کہ وہ صرف نماز کے اوقات میں باہر نکلتے تھے، باقی وہ سرنگ کھوتے رہتے تھے۔ جب آپ اندر گئے تو یہاں تک اندر گئے کہ ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم مبارک کو دیکھ لیا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں صرف معمولی سا پردہ رہ گیا تھا، یعنی تقریباً وہ قریب پہنچ گئے تھے، تقریباً وہ نبی علیہ السلام کے 16 دن بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ہے نا، ساتھ وہ بھی کتنی محنت کر رہے تھے کہ نیچے انہوں نے جانا، لمبا راستہ لیا۔
پھر فرمایا کہ پھر نور الدین زنگی رحمہ نے حکم دیا تو وہاں پر پھر سیسا پگھلا کر چاروں طرف اس کی چار دیواری کی گئی اور آج بھی موجود ہے. اچھا آج بھی نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے چاروں طرف نیچے گہرائی کے اندر لوہے کی دیواریں موجود ہیں. دھاتیں جو ہوتے ہیں ان کو ملا کر کہ کوئی بندہ بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.